ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس جنگل میں بہت ہی زیادہ پرندے رہا کرتے تھے۔ وہ پرندے آپس میں مل جل کر اور بہت ہی زیادہ اتفاق کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی جنگل میں ایک چیل بھی رہا کرتا تھا۔ وہ چیل بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ وہ ہر ایک پرندے کے بچوں اور انڈوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا، اس جنگل میں دو بہنیں رہتی تھی۔ ایک بہن نے انڈے دیے ہوئے تھے اور ایک بہن کا ایک بچہ تھا، اور وہ چیل ظالم ہر ایک کے بچے اور انڈوں کو کھا جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں بہنیں بہت ہی زیادہ بولی اور معصوم تھیں، اور اس چیل کا ایک سپاہی بھی تھا جو تھا ایک کوا۔ کوا بہت ہی زیادہ ظالم تھا۔ وہ جو بھی جنگل میں چڑیاں انڈے دیتی یا ان کے بچے ان انڈوں میں سے باہر آتے، وہ کوا سب چڑیوں اور انڈوں کا اس چیل کو بتایا کرتا تھا، اور پھر وہ چیل ان کے انڈے اور بچے کھا جایا کرتا تھا، اور کوا اپنا آدھا حصہ لے لیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، ایک چڑیا نے جنگل میں انڈے دیے ہوئے تھے۔ اس کے ان انڈوں میں سے بچے باہر آنے ہی والے تھے۔ کوے کو ان بچوں کا پتہ چل چکا تھا، اور وہ کوا چیل کو ساری بات جا کر بتا دیتا ہے۔ وہ چیل کہتا ہے، ارے بھائی، اس چڑیا کے انڈوں میں سے پتہ نہیں کب بچے باہر آئیں گے۔ میرے تو منہ میں بہت ہی زیادہ پانی آ رہا ہے۔ کئی مہینے گزر گئے ہیں۔ چڑیا کے بچوں کو کھائے ہوئے نرم نرم ماंس ملے گا تو تھوڑی جان میں بھی طاقت آئے گی۔ کافی ہی کمزور ہو چکا ہوں۔ ایسے ہی وہ چیل باتیں اپنے آپ میں کرتا رہتا ہے۔ کئی دن اور کئی راتیں گزر جاتی ہیں۔ اس چڑیا کے اب انڈوں میں سے بچے باہر آنے والے تھے، اور اس چڑیا کی بہن بھی ساتھ والے جنگل رہا کرتی تھی۔ وہ چڑیا اپنی بہن کے پاس جاتی ہے۔ بہن، میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں کہ میرے انڈوں میں سے بچے باہر آنے والے ہیں۔ آپ کچھ دن کے لیے میرے یہاں چلیں، مجھے آپ کی بہت ہی ضرورت ہے۔ وہ چڑیا اپنی بہن کو ایسا کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ اس کو اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ اس چڑیا کے پہلی دفعہ ہی انڈوں سے بچے باہر آنے والے تھے۔ پھر ایسے ہی اس مما چڑیا کے 4 چھوٹے چھوٹے بچے انڈوں میں سے باہر آ جاتے ہیں۔ وہ بہن اپنی بہن کے پاس کافی دن رکتی ہے، پھر وہ چڑیا اپنے گھر کے لیے واپس روانہ ہو جاتی ہے، کیونکہ چڑیا کے بچے تو انڈوں میں سے باہر آ ہی چکے تھے، پر اس کو بھی اب گھر واپس جانا ہی تھا۔ پھر وہ بہن اپنے گھر واپس جاتی ہے۔ پھر مما چڑیا اپنے گھر سے باہر اپنے بچوں کے لیے اناج لینے چلی جاتی ہے۔ مما چڑیا کو تو اس بات کی خبر بھی نہ تھی کہ وہ ظالم چیل اور ظالم کوا اس کے بچوں پر نظر گڑائے ہوئے ہیں۔ وہ چڑیا خوشی خوشی اپنے بچوں کے لیے کھانا لینے جاتی ہے۔ وہ ظالم چیل جب چڑیا اپنے گھر سے چلی جاتی ہے تو اس کے معصوم بچوں کو کھا جاتا ہے۔ اس چیل کو ذرا بھی ان معصوم بچوں پر دیا نہیں آتی۔ چیل ان کے چاروں بچوں کو کھا جاتا ہے۔ جب وہ مما چڑیا اپنے گھر واپس آتی ہے تو وہ اپنے گھونسلے میں اپنا ایک بھی بچہ نہیں پاتی۔ مما چڑیا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کے اوپر بھی یقین نہیں کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اپنے بچوں کو یا اپنے گھر پریوار کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو بچوں، اس کہانی میں اس چیل نے اور اس کوے نے اس چڑیا کے بچوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر آپ کو یہ ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا۔